السلام علیکم ایوری ون، میرا نام اقرا ٹیکنالوجی والی ہے اور میں ریحان اسکول لاہور کیمپس کی ٹیچنگ ٹریننگ لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی گیسٹ صدف۔ تو سب سے پہلے ہم صدف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن کروا دیں۔ السلام علیکم۔ میرا جو پورا نام ہے وہ ہے صدف انجم، اور آج کل ریحان اسکول کے حوالے سے مجھے صدف فیوچر آرکیٹیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے MBA ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کیا ہوا ہے، اور میرا 10 سال کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے فوریکس ٹریڈنگ پہ بھی کوئی 6-7 سال کام کیا ہوا ہے، اور یوٹیوب آٹومیشن کو بھی میں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے، خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی وجہ سے میں نے اس کو یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ سیکھنے کی کافی کوشش کی۔ اور پھر میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے بھی ہے، ہیومن ریسورس کا، اور ہوٹل انڈسٹری سے بھی ہے۔ اور جو بریک میں نے لیا کچھ سالوں کا، اس کے بعد سے پھر میں نے ایجوکیشن سیکٹر سے سٹارٹ لیا، اور ایجوکیشن سیکٹر کے بعد ابھی میں انشورنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جاب کر رہی ہوں اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اور ساتھ ہی شام میں بچوں کو کوچنگ دیتی ہوں۔ اور اس کوچنگ کے حوالے سے ہی میں نے ریحان اسکول جو ہے وہاں ایڈمیشن لیا کہ میں کچھ سیکھ کے آگے بچوں کو ٹرانسفر کر سکوں۔ اوکے، تو مس صدف آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ریحان اکیڈمی آپ نے جوائن کی ہوئی ہے؟ ریحان AI ٹیچرس ٹریننگ۔ ریحان AI ٹیچنگ ٹریننگ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 1.5 month۔ 1.5 تو مس صدف آپ کا تو ماشاءاللہ کافی چیزوں میں آپ نے آپ کے کافی ایئر ایکسپیرینس رہا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو ٹریڈیشنل اسٹڈی اور ریحان اسکول میں جو ہمیں یہ اسٹڈی کروائی جاتی ہے یا ٹیچنگ ٹریننگ کے کورس ہے یا بچے اس طرف آ رہے ہیں، آپ کو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے اس میں؟ جو ٹریڈیشنل اسٹڈی ہے اس کی بیسکس تو بکس اینڈ بیگس اینڈ ڈیلی گوئنگ ٹو اسکول، یہی ہے نا کہ آپ نے ڈیلی اسکول جانا ہے اور آپ نے گھر آ کے اس کا ہوم ورک کرنا ہے، اور بکس جو ہیں وہ ایک اتنا بڑا بیگ لے کے جانا ہے، اور ان بکس اور بیگس کو مینٹین بھی کرنا ہے، کاپیوں کے اوپر جو ہے وہ ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ یہ ٹریڈیشنل اسٹڈی ہے۔ اور اگر ہم آن لائن یا پھر اے آئی اسٹڈی کی طرف چلے جائیں، AI ایجوکیشن کی طرف یا ریحان اسکول کی طرف، تو وہ اس کے لیے ہمارے پاس صرف لیپ ٹاپ ہے اور موبائل ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے بچوں کے بیگ میں۔ نہ جانے کی ضرورت ہے، اگر کوئی گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی اسٹڈی گھر پہ رہتے ہوئے کنٹینیو کر سکتا ہے، اور آپ کا جو جانے کا ایکسپنس ہے وہ بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی کے لیے ہیسل ہے کوئی لے کے جانے کی، چھوڑ کے آنے کی۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے کہہ لیں کہ ریلیکسیشن مل گئی ہے۔ کافی سارے بینیفٹ ہیں، جیسے کہ اب گورنمنٹ نے بچوں کا 3 days جانا ہے اسکول اور 3 days گھر میں ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں صرف ہمیں سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، باقی اگر بچے فزیکل نہیں بھی جا رہے تو وہ ایزیلی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں نا۔ اچھا، اس میں ایک مجھے نقصان نظر آتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ڈسپلن نہیں رہا۔ اگر گھر پہ ہے نا بچے تو جب دل کر رہا ہے اٹھ رہے ہیں، یہ ایک جی کام خراب ہو گیا ہے۔ جی، یہ تھوڑا سا میں خود اس چیز کو لے کے تھوڑی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کا بھی ایڈمیشن کروایا ہے، تو وہ 4th کلاس میں پڑھتی تھی، تو اس کی ادھر سے ٹریڈیشنل اسٹڈی تو میں نے چھڑوا دی ہے۔ تو ابھی بیسیکلی تو ہم لاہور کے ہیں، تو لاہور میں 1 month گئے ہیں فزیکل کیمپس میں، تو لیکن اب کچھ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اور کچھ ہمارا گھر کافی زیادہ دور ہونے کی وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ جب فزیکل جا کے بھی بچوں نے آن لائن بھی کلاس لینی ہے، یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے تھوڑا
ڈسپلن قائم رہتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے پھر گھر میں مطلب وہ بچے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ والی ٹائمنگ نہیں رہتی کہ بچے صبح اسکول جانے کے لیے جیسے جلدی سے اٹھنا اور پھر ریڈی ہونا اور وہ چیزیں مطلب فکر نہیں رہتی. یہ آپ نے صحیح. بات نا بالکل صحیح کہی ہے. مطلب فائدے کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ فزیکل بھی ہونا چاہیے نا, یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی. آپ. ہاں بالکل. جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی نہیں رہی, تو ظاہر ہے ہر چیز کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہیں. اگر اس کے کچھ فائدے ہوئے ہیں تو تھوڑا یہ نقصان بھی ہوا کہ بچے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور وہ اپنا ہی کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیپ ٹاپ پہ, موبائل پہ, اور وہی کچھ کرتے رہتے ہیں, اور کہہ لیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں رہی. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ بچوں پہ مطلب پہلے کی نسبت اب زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے کیونکہ یہ جی انٹرنیٹ چیز ہی ایسی ہے کہ بچوں پہ بہت سخت نظر رکھنی پڑتی ہے کہ بچے ہمیں کام کا کہہ کے بچے ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر. تو میں تو پہلے سے بھی زیادہ مطلب اس چیز میں نا رسپانسبل ہو گئی ہوں کہ موبائل لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو ہر 5-5 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے نے اگر کہا ہے تو وہ کام ہی کر رہا ہے یا وہ ریلس دیکھ رہا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جی کہ بچے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن وہ بچے ریلس دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی, ٹیچرس کی بڑھ گئی ہے اس حوالے سے کہ انہیں جو ہے وہ اگر رٹا لگانے والی چیزیں اگر نہیں بھی ہیں نا تو کم از کم وہ ان کو زیادہ الرٹ موڈ پہ آتے ہیں ٹیچرز اور پیرنٹس. یہ سب بیسکلی کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میں فیصل آباد سے ہوں. فیصل آباد سے. صحیح. تو میرا ایک بھانجا بھی ہے, وہ بھی فیصل آباد سے لاہور ادھر آیا ہے کہ ریحان اسکول جانا ہے, لیکن اب وہ بھی تھکنے لگا ہے, کافی دور ہے. تو خلا میں نے نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ جا کے بھی ہم نے آن لائن کلاس لینی ہوتی ہے, تو ہم 3 دن جائیں گے, 2 دن ہم گھر میں 3 دن کلاس لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا مس آپ ہاں نے اگر جی جی اگر آن بولیے. لائن کام چل رہا ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بس یہی سوچتے ہیں, کچھ پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ خواہ والا ہی کام لگتا ہے کہ آنا جانا اور ٹائم اوپر سے گرمی ہے, تو پھر جی یہی سوچا کہ ابھی فی الحال گھر میں کلاسز میں کوشش تو پوری کرتے ہیں ان کے مطلب ڈسپلن ہر معاملے میں قائم رہے, لیکن کوشش کے باوجود کہیں نہ مطلب ہو جاتا ہے ایسا کہ نہیں رہتا. جی تو بالکل. بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو 1.5 منتھ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو ہو گیا ہے, تو تقریباً مجھے بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا, تو آپ نے ریحان اسکول سے کیا سیکھا ہے؟ ریحان اسکول سے میں نے کنسسٹنسی سیکھی ہے. یہ میں نے بھی شاید آپ کو بتایا ہو کہ میں نے یوٹیوب آٹومیشن جو ہے وہ اس پہ کچھ کام کیا تھا. پھر میں نے اس سے پہلے ایس سی او جو ہے اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کی, وہ کہ میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں گئی چونکہ چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے بدلنا شروع ہو گئی تھی. 2-3 سال پہلے کی بات ہے یہ, تبھی ہے جب میں نے ایس سی او جو میں سیکھ رہی تھی, تو اس وجہ سے پھر نا وہ چیزیں کچھ بیچ میں ہی رہ گئیں. تو جی کافی کچھ میں نے اسی طرح یوٹیوب کے تھرو ہی سیکھا ہوا تھا. ابھی جو ریحان اسکول سے میں نے سیکھا ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا ہے. اور میرا کوئی پہلے ایسا پرپس نہیں تھا کہ کچھ ارن کیا جائے, وہ صرف خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ ارننگ کا سوچتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی جو ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ رول بالکل پلے ایسا کرے ہی گی. ہے. تو مس آپ یہ صرف 2 منتھ کا کورس کریں گی یا اس سے آگے کنٹینیو رکھیں گے؟ نہیں, میں اس سے آگے کنٹینیو تو نہیں رکھ پاؤں گی. میرا اپنا اسکیجول کافی ٹائٹ ہے. کہہ لیں کہ میں صبح 9 بجے سے کام شروع ہوتا ہے اور رات کے 1-2 بج جاتے ہیں. ابھی بلکہ مس میں آپ اپنی تھوڑا سا ایک بریک آیا اور گھر والوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے بات ہو رہی تھی فکسڈ موڈ اور ریلیکس موڈ پہ نا, تو میری والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رات کو 3 بجے تک جاگنا نہیں ہے. اچھا آپ تو اپنی ڈیلی کی روٹین بتا سکتی ہیں؟ آپ جیسے بتا رہی ہیں آپ اتنی زیادہ بزی اور اس میں ٹاسک کچھ ایسے ملتے ہیں کہ ہمیں لازمن ٹائم ہمیں دیکھنے کو تو مطلب وہ ایزی لگ رہا ہے کہ یہ کیا کام ہے,
تو لیکن اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو آپ پھر اپنی ڈیلی روٹین کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ڈیلی روٹین کو مینیج کرنا کافی مشکل ہوا ہے، بھاگ بھاگ کے مینیج کرتی ہیں. صبح کہہ لیں کہ 9 بجے جو ہے وہ 9 بجے سے پہلے ہی آفس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. امی کو ناشتہ واشتہ دے کے تو اس کے بعد پھر کہہ لیں کہ 9:45 میں نکلتی ہوں. پہنچنے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور پھر آفس کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. آفس میں تو ظاہر ہے پھر ٹاسک نہیں کیے جاتے، وہاں پہ تو وہیں کا کام ہے. وہاں سے میں 4 بجے کے بعد ہی پہنچتی ہوں، اکثر 4 بجے، کبھی لیٹ بھی ہو جاتی ہیں. تو ابھی آج کل چونکہ یہ ٹاسک ملے ہوئے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں انٹرویوز کے لیے تو میں ان کو پھر 4 بجے کا ہی ٹائم اکثر دے دیتی ہوں. آتے ہی کبھی انٹرویو شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ نہ ہو تو میرے آنے سے پہلے ہی بچے جو کوچنگ والے ہیں وہ پہلے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ابھی وہ اٹھ کے گئے ہی ہیں تو میں آج کہہ لیں کہ آپ کے ساتھ بزی ہو گئی ہوں. تو یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کے ساتھ کام بات ختم ہوگی تو پھر ٹاسک کی طرف شروع ہو جانا ہے. رات بیچ میں ڈنر بھی آ جائے گا، وہ کرا کے اور پھر میں بیٹھ جاؤں گی. کوئی نہ کوئی ٹاسک جو ہے وہ کرتے کرتے رات کے 1-2 بج جاتے ہیں. مس پھر آپ صبح اٹھتی کتنے بجے ہیں؟ 2 بجے سو کے؟ فوراً سے ہی تو صبح ہو جاتی ہے، پھر اٹھ کے پھر سو گئے، پھر 9 بجے دماغ پہ سوار ہوتا ہے، پھر 9 بجے اٹھنا ہے. تو کافی زیادہ مطلب بزی ہیں اور بہت اچھی بات ہے آپ اپنے مطلب اتنی بزی لائف میں سے اس چیز کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کا رات کو آفس ورک کیا ہے؟ نیند اچھی آ جاتی ہے. جی، تھک کے وہ کہتے ہیں نا تھک کے سونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا جی بندے کو. بالکل، نیند آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جتنا دیر میں فارغ رہتی تھی نا، گھر پہ تھی، رات میں نیند مشکل سے آتی تھی کیونکہ صبح کو آپ ریلیکس ہو کے سوئے رہتے ہیں. جب امی اٹھیں جی گی تو پھر ان کو ناشتہ واشتہ دینا ہے تو آپ بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. چلو کوئی نہیں. ابھی چونکہ صبح سے اٹھے ہوئے اور پھر سارا دن کچھ بھی گھڑی بھی آرام کا نہیں ہے، نیند اچھی آ جاتی ہے. تو مس آپ کا آفس ورک کیا ہے؟ میں اسٹیٹ لائف کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں. اگر تو میں بھی آپ کو انفارمیشن ہو، ہم جی جو مس ہے میں وہ کام کر چکی ہوں. میں یہ اچھا میں جی مس میں نے یہ 3 ایئر میں نے یہ کام کیا. میں بیسیکلی بکر کی ہوں تو میں ادھر لاہور شفٹ ہو گئی ہوں. تو میں نے 3 سال اسٹریٹ لائف کا کام کیا ہے اور میں نے خود کی بھی انشورنس وغیرہ کروائی ہے، کافی لوگوں کی کروائی ہے. اس کے بعد پھر ادھر آ کے نیو بزنس شروع کر لیا تو اس کے بعد پھر اسکپ کر دیا. کام تو بہت اچھا ہے یہ ویسے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس جی سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کہ آپ کے لیے بھی بینیفٹ ہے لیکن لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اگر انہیں یہ بات سمجھ آ جائے. اور یہ تو سمجھ آنے کی بات ہے کہ ان کا فیوچر کے لیے جی کچھ مس نہ کچھ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. جی لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نا مطلب منفی لے جاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر سیکنڈ اس پہ دوسرا یہ جو ہے کہ جب ہم انشورنس کرواتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے نکلوانی ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. جبکہ میں نے کافی زیادہ لوگوں کی نکلوا کے بھی دی ہے اور جن کی اپنے تھرو کروائی ان کو اس چیز کی وہ گارنٹی بھی دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن لوگ اس چیز کی طرف زیادہ وہ کرتے نہیں ہے نا. یا میں بھی کیا ہر کوئی کسی کا سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کو آپ کے پیسوں کی ایک تو سیفٹی رہے اس کی گارنٹی دے دے؟ کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو آپ کے پیسے اس کے پاس پڑے ہوں اور وہ 4 گنا کر کے آپ کو دے دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جی اب مجھے ہو گئے ہیں تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. میں نے کروائی ہے 8 سال. میرا بیٹا 8 سال ماشاء اللہ والا جب وہ پیدا ہوا تھا تو تب میں نے کروائی تھی. تو اب میں صحیح. سوچ رہی ہوں کہ جب 10 سال پورے ہوں تو میں نکلوا لوں. پھر میں کہتی ہوں کہ 10 سال پہ وہ بینیفٹ نہیں ہے جو 20 سال پہ. ایسا ہی ہے اچھا، نا؟ اس کا جو بینیفٹ ہے نا، آپ نے جب 20th پالیسی اپنی جمع کروانی ہے
जो बेनिफिट उस 20th जी, पॉलिसी जमा कराने के बाद आना है ना, वो आपको 19th पे भी नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि अगर मैं 19 साल भी करवाऊँ, 19 साल के बाद कहूँ 1 साल रह गया अब मैं करवा लूँ, वो वाला बेनिफिट नहीं होगा जो 20 के बाद मिलेगा। हाँ, जो बोनसेस 20वें साल में लगने हैं ना, वो आपको 19 साल तक भी नहीं मिलने। जी, मिलता तो है, ओके। मैक्सिमम तब भी चलिए है, इंशाल्लाह कोशिश तो है अभी मैक्सिमम जमा आपको तब करवा भी लूँ। मिलता है। लेकिन एक जी, अमाउंट जो आपको आखिरी साल में जाके मिलती है ना, वो पिछले सालों में आपको कहीं भी नहीं मिलती। जी, जी, ये तो है। आपके बेटे की उम्र कितनी है? लेकिन मेरे बेटे की हो गई है माशाल्लाह 8 साल। 8 साल अभी आपने बताया था। 8 साल है, आप इसको कंप्लीट करें 20 तक। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश तो है कि करें, लेकिन अब इसमें वो जो पहले मैंने सोचा था कि इसमें जो कर्ज मिलता है ना, वो ले लेते हैं। फिर वो इसने बताया कि फिर उसका कर्ज का भी जब बताया कि इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिर मैंने कहा नहीं ये भी फिर बाद में जमा करवाने फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी तो करवा रहे हैं, बाकी देखते एक्चुअली हैं क्या अभी करते जो हैं। है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। ये सारा जो है वो साथ ही उन्होंने इस्लामिक तकाफुल विंडो खोल दी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जी, सारे बिल्कुल। बैंक्स जो है वो इस्लामिक पे शिफ्ट कर गए हैं ना, तो ये स्टेट लाइफ भी जी, जो जी। है वो इस्लामिक की तरफ शिफ्ट करके तकाफुल पे चली जाएगी, बल्कि जा चुकी है, 3-4 साल हो गए हैं। तो अब ये तकाफुल पे चली शिफ्ट हो गई है, चूँकि तो वो जो था ना एलिमेंट के आपने वापस भी करने हैं और वापस ना किए तो फिर और ही खर्चा पड़ जाएगा, वो सब खत्म। इस्लामिक होने की वजह से वो सब खत्म हो गया। लेकिन जिन लोगों ने पहले करवा ली हैं उनके ऊपर तो वही पुराने रूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। लेकिन जो नहीं करवाएँगे और वो तकाफुल में कराएँगे तो वो काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। ओके। इसमें तो मेरे ख्याल से 7 साल वाला भी है कि 7 साल आप जी, जी। पेमेंट करवा ये लें, एक उसके बाद 7 फिर साल वाला भी है, नहीं अगर करवाना आप होगा। 7 साल सिर्फ़ अगर आप सिर्फ 7 साल पेमेंट्स देते हैं ना, तो वो ये पॉलिसी जो है वो आपकी 20 ईयर तक ही चलेगी, लेकिन आपने पेमेंट सिर्फ 7 ही करनी है। और वो 7 पेमेंट जब आप करेंगे तो आपको 6 गुना उस पे जी, प्रॉफ़िट मिलता है। प्रॉफिट होगा। जी, मेरी सिस्टर ने करवाई है, छोटी सिस्टर ने, ये 7 साल हुँ। वाली। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया अगर देते हैं ना 7 सालों के लिए, आपने 7 लाख रुपया दिया, जी, जी, आपको 42 लाख जी, जो है वो आफ्टर 20 ईयर मिलेगा। जी। मेरे ख्याल से भी सॉरी से कहते हैं इतने, लेकिन इतना 42 नहीं, इतना सॉरी बेनिफिट 28, मिलता नहीं है। 4 7s आर 20 नहीं, हाँ 42 ही मिलेगा, 6 4 गुना, 6 टाइम्स। कौन क्या कहती हैं? मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा मिस अक्सर कहते हैं कि मतलब इतना बेनिफिट है, लेकिन उस टाइम पे उतना बेनिफिट मिलता नहीं है। मैंने अब खुद उसकी ये उसकी थी ना कि मतलब डेथ क्लेम की, तो मैंने अपनी देवरानी की करवाई थी, उसकी आगे अम्मी की वालदा की, तो उनको अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली। तो उनके मेरे ख्याल से 2 साल उन्होंने वो करवाई थी, किस्त जमा करवाई थी, तो उसके बाद अभी तक उनको कोई 2 साल होने वाले हैं उनकी अम्मी की डेथ को, लेकिन कोई क्लेम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से फिर ना लोग डिसपॉइंट होके छोड़ देते हैं कि नहीं भी जब करवाते हैं तो ऐसे कहते कैसे हैं हो सकता है? जब देनी होती है। आप ये तो खुद मैं कह रही हैं कंफ्यूज कि हूँ, लेकिन मेरी जो आप खुद कह मतलब रही हैं कि आपने क्लेम्स लेके दिए हैं। मैंने जी, मैंने अपने नहीं, नहीं मैंने जो है भाई के 2 उन्होंने 3 किस्तें जमा करवाई थी, उनकी मिली हैं। ये डेथ क्लेम नहीं मिला। ये मैंने मिस रुबीना मेमी बकर की हैं, आप जानती हो, मुझे कंफर्म नहीं है। रुबीना शाहीन है, काफ़ी अच्छा, पुरानी है वो, उनको मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए हैं स्ट्रेट लाइफ में। तो उनके थ्रू उनके रेलमेंट से थी, तो मैंने तो 1-2 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की है दोबारा, फिर मेरा भी चक्कर नहीं लगा, फ़ोन पे बात हुई है बस। आजकल में फिर ऐसे ही अपने कामों में लग गए, तो नहीं हुई। तो हर आप चीज़ उन्होंने ले ली थी, लेकिन अभी तक कोई वो क्लेम नहीं हुआ। जिनका आप कह रही हैं ना डेथ क्लेम नहीं मिला, आप उनके डाटा मेरे साथ शेयर करें, तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। चलिए मैं आपको
आज ना व्हाट्सएप पे उनका पूछ के ना, तो आज मैं आपको लाजमी सेंड करूँगी। ठीक है जी। ओके मिस, हम अपने रेहान स्कूल के बारे में कोई और बात कर लें। जी जी। मिस, आपको क्या लगता है कि एआई आने वाले टाइम में कितनी फायदेमंद है? एआई के बहुत सारे फायदे होंगे, हर फील्ड में होंगे। अब फिलहाल तो हम स्टूडेंट और टीचर की बात ही कर लें ना, या हम अपनी डेली लाइफ में बात कर लें कि मोस्टली हमें जब बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो हम एआई को एक क्वेश्चन देते हैं और वो हमें उसको डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करता है। तो अगर ये कोई कन्वेंशनल टीचर हो तो ये उसके लिए हर एंगल से समझाना टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है, जो कि एआई हमें बहुत सारे तरीकों से हमारी मदद कर देता है। मिस, ये मुझे समझ नहीं आई, आपने ये अपने साथ क्या लगाया हुआ है? सदफ फ्यूचर और फ्यूचर आर्किटेक्ट वाली। आर्किटेक्ट वाली। मिस, आप ये मुझे बताएंगे कि ये जो हमारे साथ जैसे मेरे टेक्नोलॉजी वाले लगा है, तो बाकी किसी बिजनेस वाली, एजुकेशन वाली, ये क्यों लगा रहे हैं सर? आप उसके बारे में अभी कुछ जानती हैं कि नहीं जानती? मैं बिल्कुल जानती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये लगाया हुआ है। मैंने तो खैर अपनी मर्जी से लगाया है, ये उनका दिया हुआ नहीं है। मैंने, चूंकि नहीं, आप वो हम पे समझती हम हैं। पे हम पे ही वो छोड़ते हैं ना सर, हम पे छोड़ते हैं। आप वो वाली जी, चूज करना होता है ना हमने। उन्होंने अभी तो एक मुझे तो नहीं था पता। जी जी। उन्होंने एक लिस्ट दी थी, तो मैंने तो उनकी लिस्ट देने से पहले ही चूज़ किया हुआ था कि मैंने ये लगाना है। और इसकी रीज़न भी है कि मैं, एक तो मेरा काम जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, हम फ्यूचर की बात करते हैं। और दूसरा ये कि अब चूँकि मेरा ये एआई सीखने का मकसद ही बच्चों को के फ्यूचर को डिज़ाइन करना था, तो इसलिए मैंने फिर ये फ्यूचर आर्किटेक्ट वाली लगाया कि ये दोनों चीज़ें जो है वो उनको कवर करता ही है। गुड। ये मुझे तो अभी कोई खास आइडिया नहीं है, क्योंकि सर कहते हैं कि मेरे ख्याल से लेवल 2 में जाके आप ना सही चूज कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी लगा लें। नहीं नहीं, मैंने तो लगा लिया जो भी लगाना था। तो मिस, आपके कितने बच्चे हैं? मैरिड हैं आप? जी, मेरा एक बेटा है। ओके, आपने उसे भी रेहान स्कूल ज्वाइन करवाया है या अभी वो छोटा है या ट्रेडिशनल स्कूल जा रहा है? वो ट्रेडिशनल स्कूल जा रहा है, क्लास 8 में है, 14 ईयर का है माशाल्लाह। मैं चाहती थी कि मैं उसको भेजूँ, लेकिन मुझे लगता था कि पता नहीं ऑनलाइन बच्चा किस तरह वो उसको सीख पाएगा चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी या नहीं लेगा, ये ना उसका वक्त ही ज़ाया हो जाए और ना इधर का रहे ना उधर का रहे। मैं इसको स्कूल छुड़वाऊँ या ना छुड़वाऊँ, या स्कूल के साथ ही इसको मैं कोई क्लास दिलाऊँ, मुझे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक ये भी वजह थी कि मैं खुद से ये क्लास लूँ और मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँ कि हो क्या रहा है। क्योंकि वालिदैन इस मामले में डिसीजन लेने में थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है सोचते हैं, कुछ जी, आइडिया ना हो तो फिर बंदा थोड़ा कंफ्यूज है। मैं तो एक मंथ फिजिकल गई हूँ कैंपस में, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद है एडमिशन की बच्चों की। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मतलब ये जब हमारे ज़माने में ये पढ़ाइयाँ थी तो उतने सालों से यही चलती आ रही हैं, और अब का पढ़ाई हर चीज़ चेंज हो सकती है, तो पढ़ाई कैसे चेंज नहीं हो सकती? फिर मैंने बिल्कुल भी ठीक। मतलब देखते हुए ये हौसला निकाला भी मैं भी अपनी बेटी को करवा दूँ, आपके लेकिन माशाल्लाह। बकर में जी इंस्टीट्यूट है? जी अच्छा, आप जी। लाहौर नहीं में तो हैं, बकर आप में, तो अभी मैं लाहौर में लाहौर हैं। में। ठीक ठीक। जी, मैं लाहौर में हूँ। वो लेकिन सही है। माशाल्लाह बहुत तादाद है, डेली बेस पे विजिटर आते हैं और बहुत तादाद है एडमिशन वाले बच्चों की। और मैंने वहाँ पे जो बच्चे देखे हैं, इतनी मेरी बेटी भी है 9 ईयर की ना, तो उसके उस एज के बच्चे माशाल्लाह, उनकी इंग्लिश इतनी फास्ट और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हर चीज़ देख के फिर मैंने कहा अभी दूसरे ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ा के मैं जितनी भी फी भर रही हूँ या जो भी है ना, मेरा नहीं ख्याल इतना कॉन्फिडेंस आएगा हमारे बच्चे के अंदर। सही। तो फिर मैंने करवा दिया एडमिशन।
ओके मिस, आपने चलें। इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप अपने देखने वाले सुनने वालों को लास्ट में कुछ कहना चाहें, मेरे हाँ स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह दें, उसके बाद फिर हम अपने शुरू कर दें। मेरे मैसेज में तब्दीली नहीं आती, जो भी मुझे कुछ कहने के लिए बोलता है तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि जी अपना वक्त जो है उसको कीमती समझें, एक एक लम्हा उसको ज़ाया ना करें, प्रोडक्टिव रहें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात की और आप फर्स्ट हैं जिसने ये बात की है, नहीं तो नहीं, ये बात कोई नहीं करता। पर मैं खुद इस चीज़ पे बहुत वो करती हूँ, अपने बच्चों से भी ये कहती हूँ कि वक़्त की कदर करेंगे तो वक़्त हमारी कदर हुँ, करेगा। अगर हम अपना बिल्कुल। वक़्त ऐसे ही गुज़ार देंगे तो वक़्त ने तो गुज़र ही जाना है। हाँ, बिल्कुल, उसने ओके कुछ नहीं मिस, कहना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया।